اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے جو کہ نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج ہم اس چیز پر بات چیت کریں گے کہ یہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پاکستان میں ملزمان کو سزائیں نہیں مل پاتی۔ عام عوام کا تاثر یہ بنتا ہے کہ جی جج صاحب نے ملزم کو بری کر دیا۔ یہ بھی عام عوام میں تاثر ہے کہ قانون پاکستان میں صرف غریب آدمی کے لیے ہے اور امیر آدمی اس سے مبرہ ہے۔ یہ بتاؤں کہ نوکری کے دوران میں ہم نے ایک سروے کرنے کی کوشش کی تھی جو ہم کو یہ بتائے کہ ایسی وجوہات کیا ہیں جن سے ملزمان کو بہت فائدہ ملتا ہے اور وہ عدالت سے بری ہو جاتے ہیں۔ اس سروے کے مطابق بہت کم پرسنٹیج ان لوگوں کی تھی جن کو سزا ہوتی ہے عدالت سے، اور اس میں سے اگر ہم پلیڈ گلٹی کے کیسز نکال دیں تو وہ شرح اور بھی زیادہ کم ہوتی تھی، ہم کو پتہ لگا تھا۔ ظاہر ہے ہم نے اس میں حکومت سے بھی رائے طلب کی اور حکومت نے ہمیں بتایا کہ پر کیس ٹیکس پیئرز منی کا بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں میں خرچ ہوتا ہے، اور اگر سزا نہیں مل پاتی تو ظاہر ہے وہ ٹیکس پیئرز کے پیسے جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ پھر کچھ قانونی مختصراً میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو فوجداری مقدمات کی حد تک کہ میگزم جو پڑھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پروسیکیوشن ہیز ٹو پروو کیس اگینسٹ دی اکیوزڈ بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ۔ کوئی بھی اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو، اس حد تک اس مقدمے کو اگر پروو کریں گے تو اس میں سزا کی پاسبلٹی ہے۔ پھر دوسری بات کہ اگر کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس، ڈائریکٹ شہادت موجود نہیں ہے تو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے، ضروری ہے۔ اب ڈائریکٹ ایویڈنس کتنا سچ ہے، کتنا سچ نہیں ہے، یہ ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے حالات و واقعات کو، ہر فائل کو دیکھ کے۔ سرکمسٹانشل ایویڈنس اگر ایک کڑی بھی اس میں ٹوٹ جائے تو ساری شہادت ٹوٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، ناقابل بھروسہ ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی ضرور ملاحظہ آپ کے ذہن میں آئے گی یہ بات کہ فوجداری مقدمات میں عام طور پہ جو فریق میں سمجھتا ہوں کہ ہوتے ہیں، ایک تو مدعی مقدمہ ہوتا ہے۔ مدعی مقدمہ جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے یا جرم ہوتا ہے اس کے خلاف، تو وہ لوگوں کو نامینیٹ کرتا ہے، ملزمان کی نشاندہی کرتا ہے پولیس کو۔ عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ مدعی مقدمہ جو ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ملزمان فریق کے بندے چاہے وہ موجود ہوں یا نہ ہوں، تاکہ ان کو وہ نامینیٹ کریں، ان کو نامزد کریں، تاکہ اگر کوئی بھاگ دوڑ والا کوئی ملزمان کی مدد کے لیے ایسا ملزمان میں سے کوئی ہے ان کے خاندان میں سے تو وہ رہے ہی نہ، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ جیل گزار سکیں۔ ایک تو یہ مدعی مقدمہ ہو گیا۔ دوسرا فریق ملزم فریق ہوتا ہے۔ تیسرا فریق سب سے امپورٹنٹ جو پولیس ہے اور کسی حد تک جو جیل اتھارٹیز ہیں۔ جیل اتھارٹیز تو خیر بعد میں ان کا قصہ شروع ہوتا ہے، مگر پولیس موقع پر جاتی ہے، شہادت اکٹھی کرتی ہے اور ان شواہد پہ پھر تفتیش ہوتی ہے، اور تفتیش کے بعد آتا ہے پروسیکیوشن کی اس میں رائے طلب کی جاتی ہے، اور پروسیکیوشن پھر ان کو ہدایات پولیس کو دیتی ہے اور اس کے مطابق کیس بنتا ہے۔ شہادت جو اکٹھی ہوتی ہے اس میں ٹیکنیکل ایویڈنس بھی ہے، اس میں ڈاکٹرز کا ایویڈنس بھی ہے، اور اس کے بعد ہمارے وکلاء برادری آتی ہے اور عدالتیں آتی ہیں۔ ایک بات جو کہ مد نظر ضرور رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ کوئی مقدمہ اگر وہ کنوکشن کا ہے تو اس میں ایکویٹل نہیں ہو سکتی،
اور اسی طرح جو کوئٹل کا مقدمہ ہے اس میں کنوکشن نہیں ہو سکتی. یہ ضرور ہے بعض مقدمات 50% ہوتے ہیں اور اس میں پھر عدالت اپنی ثوابدید کے مطابق جو بھی فیصلہ کرتی ہے اور اس پر پھر اپیل ہوتی ہے، اور اپیل میں اگر وہ فیصلہ جائز سمجھتے ہیں اپیل کی عدالتیں تو وہ اس کو مینٹین کرتے ہیں، نہیں تو سیٹ اسائڈ کر دیتے ہیں. ہمارے فوجداری سسٹم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑے بڑے امیر ملزمان ہوتے ہیں وہ بہت بڑا وکیل کرتے ہیں، اور ظاہر ہے بڑے وکیل کی دلائل بھی بہت وزنی اور بہت زیادہ کمپریہنسو ہوتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو سرکار کے وکیل ہوتے ہیں جن کو ہم پروسیکیوٹر کہتے ہیں، پروسیکیوٹر صاحبان اتنے تجربہ کار نہیں ہوتے، اور ان کی ٹریننگ بھی پہلے تو بالکل نہیں ہوتی تھی. اب تو ان کی شکر ہے اکیڈمی بن گئی ہے، تو اس سے امید ہے کہ انشاءاللہ بہتری کی طرف ہم آئیں گے ضرور. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں کہ جو فوجداری مقدمات ہیں ان کو ہم 2 حصوں میں زیادہ تر ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک وہ جو کہ ہینیس اوفینسز ہیں جن میں کیپٹل پانشمنٹ ہے، مرڈر کیس ہو گیا، اٹیمپٹڈ مرڈر کیس ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، ریپ کیسز ہو گئے. اور دوسری طرف جو بنسبت کم ہینیس اوفینسز ہیں یا عام نوعیت کے جو کیسز ہیں، ان کیسز میں ہر سٹیج ایک قانون نے ایک سسٹم مقرر کیا ہوا ہے جو ضابطہ فوجداری کے مطابق جو کہ فالو کیا جاتا ہے. اس میں جو سب سے بڑی بات جو میں یہاں کہنا بہت ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں پرانے زمانے میں بتایا گیا تھا کہ عدالتوں میں جو یہ ایسے کیسز ہیں کیپٹل پنشمنٹ والے، ان کا سارا شہادت ایک ہی دن ہوتا تھا، یعنی کہ جتنی بھی شہادت پروسیکیوشن نے پیش کرنی ہے وہ ایک دن میں کی جاتی تھی، اور اس سے اگلے دن پھر اس کا جو فیصلہ جو بھی ہوتا تھا ایک طرف یا دوسری طرف ہو جاتا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں ٹائم نہیں لگتا تھا. اب جب قانون نے ایک حد مقرر کی ہوئی ہے کہ جس حد تک چالان پٹ ان کورٹ ہونا چاہیے، اور وہ پٹ ان کورٹ جب نہیں ہوتا تو اس میں ٹائم لگتا رہتا ہے. اب جب ٹائم لگتا رہتا ہے تو اس میں جو مشکلات ہیں وہ پروسیکیوشن کے لیے مشکلات کا باعث بنتا ہے، اور پھر ضمانت کا مسئلہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر مقدمہ پھر اس میں تاریخیں چلتی رہتی ہیں. تو جس دن گواہ کا بیان قلم بند ہو پولیس کے پاس، اس کے کچھ عرصے بعد ہی اس کی شہادت عدالت میں ہو جانی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا ٹائم لگتا ہے درمیان میں انسان کو بھول جاتا ہے، انسان کی یادداشت کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. تو اس لیے فٹافٹ اگر وہ کر لیں تو پروسیکیوشن کو فائدہ ہوگا. دوسری جو سب سے بڑی بات ہے کہ ہم معاشرے میں سچ اور جھوٹ کی پہچان کتنی کر سکتے ہیں. یہ مسئلہ سب لوگوں کو ہوتا ہے، عدالت کو بھی ہوتا ہے. وکلاء صاحبان تو ظاہر ہے ان کی ایک پروفیشنل ڈیوٹی ہے، وہ پروفیشنل ڈیوٹیز کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں گے کہ عدالتوں میں پینڈنسی یا زیر التوا مقدمات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اگر کم سے کم بھی کسی عدالت میں مقدمات آپ دیکھیں گے تو 40-50 کم از کم ہر روز کے مقدمات ہوتے ہیں. تو ان 40-50 کیسوں میں بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ہینس اوفینسز ہوتے ہیں. تو یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے ایک عدالت کے لیے کہ وہ ہر مقدمے کو ایسے ٹائم دے. مسلسل کوشش حکومت کی بھی جاری رہتی ہے. کبھی اسپیشل کورٹس کا پروویژن ہوتا ہے، کبھی اسپیشل لاز بنتے ہیں، مگر پرابلم وہاں کا وہیں ہے، سزائیں نہیں ہو پاتی. تو کچھ اس سلسلے میں سجیشنز جو میں سمجھتا ہوں کہ سجیشنز کیا ہیں. ہماری پوسٹڈ تھا وہاں ایک بڑا ہائی پروفائل
کیس تھا، اور اس کیس میں ہمارے جو پولیس کے ہمارے بھائی تھے انہوں نے سائنٹیفک لائنز پر انویسٹیگیشن کی تھی. ان کے پاس ویڈیو ریکارڈنگز موجود تھیں، ان کے پاس کال ڈیٹا ریکارڈ موجود تھا، ان کے پاس لیبارٹری ٹیسٹ موجود تھے پروف کرنے کے لیے، ان کے پاس اورل ایویڈنس تھا، ان کے پاس ڈاکیومنٹری ایویڈنس تھا. تو ایسے اگر حالات ہوں گے تو ضرور اس میں عدالت مجبور ہو جاتی ہے اس کو سزا دینے کے لیے، کیونکہ شہادت ایسی ہوتی ہے. شک کا فائدہ ہمیشہ ملزم کو جاتا ہے. اس قانون جس کے تحت ہم کام کرتے ہیں وہ قانون یہ کہتا ہے. اس لیے جو کوشش ہماری ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے. اب ہم اس کی طرف آتے ہیں. ایک سب سے پہلے تو یہ بات کہ ہماری جو تفتیش ہے، یہ ہماری تفتیش کا سسٹم تھوڑا سا کافی زیادہ، بلکہ تھوڑا سا نہیں، اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس کو سائنٹیفک لائنز پر کرنے کی ضرورت ہے. ہم صرف اورل ایویڈنس پہ یا کچھ ریکوری دکھا کے یا ڈیلیڈ کنفیشن دکھا کے وہ کیس جب بنتا ہے تو وہ کیس شیٹر ہو جاتا ہے، کیونکہ قانون اور پریسیڈنٹس ایسے ہیں کہ ذرا سا بھی کنفیشن میں اگر ڈیلے ہوگا تو پھر اس کی ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہے اوتھینٹسٹی، یا ریکوری بھی اگر پراپر نہیں ہے اور وہ قانون کے مطابق نہیں ہے، سیکشن 103 CRPC کے نیچے نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ پراپر نہیں ہیں، اور تو وہ ڈاؤٹ فل، اور ظاہر ہے پروفیشنل ڈیوٹیز جو وکلاء صاحبان کی ہوتی ہیں اس کا جو ملزم کے وکیل ہوتے ہیں وہ اس کا پھر فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اسی لیے جو ایویڈنس عدالت کے سامنے اگر فالٹی پیش ہوتا ہے تو وہ فالٹی ایویڈنس کنسیڈر نہیں کیا جاتا کنوکشن کے لیے. یہ ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر ہم پنجاب فورنسک سائنس لیبارٹری جب گئے تھے تو انہوں نے بہت ساری چیزیں ہمیں بتائی تھیں، جس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایویڈنس اکٹھے کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، جس میں ٹریس ایویڈنس شامل ہے. اگر کسی کا بال، ملزم کا بال اگر جگہ سے ملتا ہے تو اس کو اٹھا کے اور کنیکٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. سگریٹ کا بٹ اگر کہیں ملتا ہے تو اس کو اٹھا کے ہم ایکیوز کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں فنگر پرنٹس ہوتے ہیں. میں نے پرانے زمانے میں دیکھا تھا کہ ہمارے پولیس والے بھائی جو ہیں وہ فنگر پرنٹنگ کیا کرتے تھے. اگر سین آف اکرنس سے وہ پاؤڈر ڈال کے تو فنگر پرنٹس اٹھا لیتے تھے، اور پھر اگر ایکیوزڈ کوئی ہوتا تھا اس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے. جو طریقہ اب بھی رائج ہونا چاہیے میرا خیال ہے، کیونکہ بہت ضروری ہے اگر ہم نے سسٹم کو بہتر بنانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایویڈنس ڈاکٹر صاحبان کا جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اشد ضروری ہوتا ہے. عام طور پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحبان خود پوسٹ مارٹم وغیرہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے پرابلم کریٹ ہوتا ہے، اور وہ پرابلم پھر کیس افیکٹ کرتا ہے. اسی طرح ٹیکنیکل ایویڈنس جو ہے، جو ابھی ایکسپرٹس کبھی ایگزامن ہوتے ہیں، تو وہ ایکسپرٹس اگر صحیح ایویڈنس، وہ اتنے کوالیفائڈ نہیں ہوتے اور جا کے عدالت میں شہادت دیتے ہیں، تو ظاہر ہے اگر اس میں کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے تو اس کا فائدہ پھر ایکیوزڈ کی طرف جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے جو عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ کے جو فیصلہ جات ہیں، جن کو ہم کیس لاء کہتے ہیں، وہ بائنڈنگ ہیں، اور جو لوور کورٹس کی ہماری معزز عدالتیں ہیں وہ ان کو فالو کرتی ہیں. میری تجویز اس سلسلے میں یہ ہے کہ ایک کوڈیفائیڈ پریسیڈنٹ، اگر ہم ساری ہماری عدالت عالیہ جتنی بھی ہیں صوبوں میں، وہ اپنا ایک کوڈیفائیڈ لاء بنائیں، 5 ایئرز کا اپڈیٹ کرتے رہیں اس کو، تو شاید اس سے لاء کو فالو کرنے میں لوگوں کو اور بھی آسانی ہو، وکلاء صاحبان کو بھی اور جج صاحبان کو بھی، اور سارے لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو. پشاور ہائی کورٹ میں فوجداری مینجمنٹ، کیس مینجمنٹ رولز کا اجرا کیا تھا. میری درخواست یہ ہوگی کہ سارے ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس کو ملاحظہ کریں اور اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں.
پھر جو ہماری آج کل ہر ضلع میں کرمنل جسٹس کوآرڈینیشن کمیٹیز بیٹھتی ہیں اور اس میں سارے سٹیک ہولڈرز ممبرز ہوتے ہیں، وہ وہاں جا کے آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور چیزوں کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ایک بہت بہترین فورم ہے جس کا استعمال بہت زیادہ فائدہ دے سکتا ہے۔ الگ الگ جگہ پہ بیٹھ کے اور بلیم گیم کرنے سے بہتر ہے کہ اکٹھے بیٹھ کے اور چیزوں کا حل نکالا جائے، اور اگر اس فورم پہ حل نہیں نکلتا تو جو پروونشل جسٹس کمیٹی کا فورم ہے جس میں آنریبل چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ پشاور جو ہیں وہ اس کو پریزائڈ کرتے ہیں، جس میں سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اس کا فورم یوٹیلائز کریں تو شاید چیزیں انشاءاللہ بہت بہتر ہوں گی۔ آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں، کیا ہم سچ کی اور حق کی تلاش کرتے ہیں؟ اگر ہم حق اور سچ کی تلاش نہیں کرتے تو خالی کسی ایک کو یہ بلیم کر کے مسئلہ حل نہیں ہوتا، اکٹھے بیٹھ کے بات چیت کر کے حل نکل سکتا ہے۔ دعا گو وجیہ الدین۔